الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال الله عز وجل في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا عبدالشکور ہزاروی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، حضرت گرامی المرتبت مولانا عبدالقدیر چشتی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد یاسر صاحب، جناب حضرت محترم مولانا عبدالوحید صاحب، جناب محترم مولانا خان افضل صاحب، فخر و سادات مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب، جناب محترم مولانا قیصر رضوی صاحب، محترم جناب عادل زیب تنولی صاحب امیر تحریک لبیک حویلیاں، جناب محترم سید احسان شاہ صاحب، جناب محترم عبدالماجد صاحب، میاں خورشید صاحب، قاری شہزاد صاحب، مولانا نفیس صاحب، اور فخر و سادات جناب حضرت قبلہ. آپ کے معجزات کا ہو، میرے حضور کے تبرکات کا ہو، یا ذکر میرے نبی کی آل کا ہو، یا صحابہ کا ہو، یا حضور کے متعلقات اور منصوبات کا ہو، ہم ہر وہ محفل جس میں حضور کی مناسبت سے ذکر ہو ہم اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اور آج کے اس محفل میلاد میں جو عنوان مختص کیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ و اہل بیت. اور یاد رکھیے ہم اصل ہمارا جو مقصود ہیں یا جو ہمارے محبوب ہیں اصل وہ رسول اللہ ہے. یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنی. اللہ کے محبوب حقیقی بھی حضور ہیں اور ہمارے محبوب حقیقی بھی حضور ہیں. باقی جس سے بھی ہم نے محبت کی ہے وہ حضور کی وجہ سے کی ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمیں کیا پتا تھا ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ کون ہے. ہمیں کیا معلوم تھا حسن حسین کون ہے. ہم نے تو ہر اس سے پیار کیا جسے نبی کے کندھوں پہ کھیلتے دیکھا. توجہ ہے، ہر اس سے پیار کیا جسے حضور کے کندھوں پہ سوار دیکھا، اور ہر اس سے بھی پیار کیا جس کے کندھوں پر حضور کو سوار دیکھا. مدینہ ایک شہر کا نام ہے، کیوں اس کے لیے ہماری جان نکلتی ہے محبت میں.
کیوں مدینہ مدینہ کر کے عاشق روتے؟ کیا وہاں سبزہ زیادہ ہے؟ آپ کے ان علاقوں سے وہاں زیادہ سبزہ ہے؟ وہاں زیادہ کوئی معدنیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے جناب لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے لوگ مسلمان پوری دنیا سے وہاں جاتے ہیں؟ ارے بھائی مدینے سے اس لیے پیار ہے کہ مدینے میں ہمارے محبوب آقا رہتے ہیں، حضور رہتے ہیں۔ اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو یہاں انٹرنیشنلی بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ مدینے کون جاتا اگر حضور نہ ہوتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا بھی ذکر کرتا ہے یا حضور کے گھر والوں کا، حضور کے بچوں کا ذکر کرتا ہے، سرکار کے شہزادوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس میں بھی حضور ہی کی وجہ ہے، وہ حضور کو ہی خوش کرتا ہے۔ کیونکہ اگر میرے کسی دوست کا اچھے لفظوں میں ذکر کیا جائے گا میرا دل خوش ہوگا، میرے بچوں کا اگر اچھے انداز سے ذکر کیا جائے گا تو میرا دل خوش ہوگا۔ اسی لیے بعض اوقات ہم ڈائریکٹ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، نبی کے کیل و کال کا تذکرہ کر کے حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم حضور کی زہرا و حسنین کا ذکر کر کے، حیدر کرار کا ذکر کر کے، صدیق و فاروق و عثمان کا ذکر کر کے ہم حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے حضور ہم سے راضی ہو جائیں، اور یہ پکی بات ہے جس سے حضور راضی ہو گئے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آج چونکہ موضوع میں نے اناؤنس کر دیا شان صحابہ و اہل بیت، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صحابہ الگ دھڑا ہے اور اہل بیت الگ دھڑا ہے۔ یہ جس نے بنائے ہوئے نا نون لیگ پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، کہ یہ جماعت اور ہے وہ جماعت اور ہے، وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی دھڑے کے لوگ ہیں۔ یہ تو بعض رافضیوں اور بعض یزیدیوں ناسبیوں نے یہ الگ الگ، ان کو آپ نے سامنے لا کے کھڑا کیا کہ ایک طرف کوئی صحابہ کے نعرے لگاتا ہے تو مقابلے میں اہل بیت کے نعرے شروع ہوتے ہیں، اور کوئی آل کے نعرے لگاتا ہے تو مقابلے میں صحابہ کے نعرے شروع ہوتے ہیں۔ یہ مقابلے کروانا یہ اہل سنت کا وتیر اور مزاج نہیں ہے۔ اہل سنت دونوں سے پیار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے ہم صدیق و فاروق کی عظمت علی کی ٹکر میں بیان نہیں کرتے، اور مولا حیدر کرار کی عظمت ہم صدیق کی ٹکر میں بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ یہ تو سارے ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں بولیے؟ سارے۔ اور یاد رکھیے یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے نبی سرور کون و مکان کی قربت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم بلا شک و شبہ جنتی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ خالق ارض و سما کی کتاب لاریب کے اندر سورہ حدید آیت نمبر 10 میں یہ میرے اللہ کا اعلان ہے۔ میرا اللہ اپنے نبی کی زبان سے اپنے نبی کے یاروں کو مخاطب بنا رہا ہے، یعنی خطاب صحابہ سے گئے، زبان میرے نبی کی ہے، اور وجہ یہ گئے کبھی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نبی بولا ہے، اللہ ہم سے بولے، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ زبان مدینے والے کی ہوتی ہے، اس پر جاری ہونے والا کلام کائنات کے رب کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پھر گولڑے سے آواز آتی ہے کہ او دے رتبے کوئی نہ تولے، ہے او دے رتبے کوئی نہ تولے، او دی ریس کون کرے، جے دے مو وچوں میرے اللہ کا زبان میرے نبی کی
اور ہمارے ایسی ہری پور کا ایک شاعر ہے، بڑا پرانا شاعر، کلام سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ وہ اسی لیے تو کہتا ہے کہ سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او پیارے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او جیڑا سن دائے سن تھک دائی نہیں، جیڑا سن دائے سن تھک دائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونے آقا جیا جگ وچ لبدائی نہیں۔ یاد رکھیے جلسہ جو بھی ہو، عنوان جو بھی ہو، جب تک سنی اپنے نبی کی شان سننا لے، اسے سکون اور چین نصیب ہی نہیں ہوتا۔ بلا شک و شبہ میں شان صحابہ اہل بیت پہ بولوں گا، لیکن صحابہ کی عزتیں بھی میرے نبی کی وجہ سے گئے، اور صحابہ کا یہ جو درجہ ہے، یہ عمل، یہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس عمل کا، ایسا عمل کہ جس عمل کا مقابلہ کر کے کوئی اس درجے تک جائے، بلکہ یہ وہ فضل ہے، آواز آنی چاہیے، یہ وہ فضل گئے کہ یہ فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کائنات کی سب سعادتوں میں سے بڑی سعادت دل میں پیار رکھ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، حق حق، بے شک بے شک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دل میں ایمان رکھ کے، دل میں نبی کا پیار رکھ کے، توجہ ہے، دل میں نبی کا پیار رکھ کے، دل میں ایمان رکھ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والا، اور حالت ایمان میں جس کا خاتمہ ہو جائے اسے اپنے نبی کے صحابہ کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے، او میرے یار کے یارو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ او نبی کے یارو، یار تو سارے ہو، پیار سے یار، محبت سے اظہار کرنا ہے، اے پیار یار تو میرے حبیب کے سارے ہو، صحابی تو سارے ہو، صدیق بھی یار ہے، فاروق بھی یار ہے، عثمان بھی یار ہے، اور دیگر صحابہ سارے، یہ تم میرے حبیب کے یار ہو، لیکن تم میں سے
جس نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، جہاد کیا، نبی کی خدمتیں کی، اور فتح مکہ کے بعد جس نے اسلام قبول کیا، نبی کی خدمتیں کی اور جہاد کیا، وہ سارے صحابی، لیکن پہلے والے اور ہیں، بعد والے اور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر صحابی برابر نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے سارے نبی شان والے ہیں، لیکن سارے نبی برابر نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے نبیوں میں زہرا کا بابا سب کا سردار، اولو العزم پیغمبر، ان کا مقابلہ باقی نبی نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کی شانیں بہت بڑی ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہے۔ کہاں پہلے دن سے حضور کا ہاتھ پکڑ کے چلنے والے، کہاں پہلے دن سے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والے، کہاں وہ کہ جب حضور مارے کھا رہے ہیں یہ اپنی جانیں ان پر قربان کر رہے ہیں، اور کہاں وہ کہ جب سب کام یس ہو گیا اور وہ اس وقت اسلام کے دامن میں بنا لے کے آ گئے۔ اللہ کا قرآن سورہ حدید آیت نمبر 10 کہتی ہے یہ لا یستوی، برابر نہیں ہے۔ کیا ہیں؟ بولو بھائی، اونچا بولو۔ برابر اگلے اور ہیں، پچھلے اور ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر اور ہیں، بعد والے صحابہ اور ہیں۔ یہ پہلے والے بعد والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد والے پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں کتنے ایک فرق ہے، کتنے ایک درجوں کا فرق ہے۔ تم تعداد گنو، بولو نا، تعداد گنو۔ 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، گنتی مک گئی۔ کوئی اور بھی ہے آگے؟ بھئی اور بھی ہے گنتی؟ ختم؟ یعنی ہمارے جو رائج، ہمارا عدد کی جو لفظ ہیں وہ خرب ہے اور 10 خرب ہے، یعنی اگر خرب 100 تک جا رہا ہے تو پھر وہ خرب ہی ہے، اور اگر اس کو ملٹی پلائی کے چکر میں جائیں تو ڈالروں میں کنورٹ کر کے اس کو پھر ٹریلین اور بلین ڈالر کا نام دے دیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، پہلے والے صحابہ اور بعد والے صحابہ، ان میں کتنے ایک فرق ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نہ درجوں کا فگر پتہ ہے، نہ ان کے مابین جو تفاوت رتبی ہے ہمیں اس کا پتہ ہے۔ یہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو پہلے بھی لائے نا، ان میں سے بھی جو بالکل پہلے لائے اور جو کچھ تھوڑے عرصے کی تاخیر کے بعد لائے، ان میں کتنا فرق ہے میں سمجھاتا ہوں، پھر خود ہی اندازہ لگاتے رہنا کہ پھر اس کے بعد والوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، میرا محبوب صحابی، میں جن سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور ان کی ایک میرے دل میں ایک عجب سا ان کا ایک تعلق ہے۔ کون؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ مولا یار سبحان اللہ کی آواز، اللہ کی تلوار، یہ صحابی رسول ہیں، اللہ کی تلوار۔ ارے بھائی، سیف اللہ کی دین کی خدمات یہ کس سے ڈھکی چھپی ہیں؟ ایک یہ ہیں اور ایک ہیں، اور یہ حضرت خالد بن ولید یہ ہجرت رسالت کے بعد یہ اسلام لے کر آئے۔ اور بھئی ظاہر ہے نا، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جنگ احد میں شکست ہوئی، معاملات ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔ یہ تقریباً 5 اور 6 کا غالباً واقعہ ہے، یعنی 5 یا 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کس نے؟ جناب خالد بن ولید نے۔ اب ان کے مقابلے میں ہیں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور ابتدائی 40 صحابہ میں سے ایک ہے۔
یعنی جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان 40 میں سے ایک ہیں. کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن ان دونوں صحابہ کی آپس میں کسی بات پر آن بن ہو گئی، اور ہوتی ہے بھائی انسان ہیں متقاضی بشریت، آپس میں کئی دفعہ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ ہم شیعہ حضرات والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے صحابہ سے بتقاضی بشریت معاملات ہوئے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سخت باتیں کہہ دی. کیا کہہ دیا؟ سخت باتیں کہہ دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں یہ خالد نے مجھے اس طرح کی سخت سخت باتیں کہی ہیں. اب یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں خالد بن ولید، اور پھر ہیں کون ہیں؟ اللہ کی تلوار. بڑا رتبہ ہے جناب حضرت خالد بن ولید کا. لیکن جب حضور نے سنا کہ خالد نے عبد الرحمن بن عوف کے معاملے میں سخت باتیں کہی ہیں تو حضرت نبی پاک نے منبر پہ بیٹھ کے ایک اعلان کیا اور فرق بیان کیا خالد بن ولید میں اور عبد الرحمن بن عوف میں. آپ نے فرمایا اوے خالد تو نے میرے صحابی کی دل آزاری کی. صحابی تو دونوں ہیں، پر آپ کو پتا ہے یہ دو پرا کو لننا، ایک نکا ہوئے تھے ایک وڈا ہوئے تھے. جی نکا یا وڈا جسم کی طرف سے تھوڑا سا سختی ہو جائے، زیادتی ہو تو پھر ابا آخنے ہو تو میرے پتروں کی آنکھیں. یہ اصل میں دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ورنہ پتر تو دونوں ہیں. حضور فرماتے ہیں خالد، اور خطاب سامنے خالد ہیں، خطاب سارے صحابہ کو ہے. فرمایا سن لو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے اور میرا صحابی مٹھی برابر جو خرچہ کرے تو اس کی مٹھی برابر جو کا مقابلہ احد پہاڑ جتنا سونا نہیں کر سکتا. میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا ہے، دنیا کے سپر کمپیوٹر میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ مٹھی برابر جو اور احد پہاڑ جتنے سونے میں تناسب نکال سکے. اور نسبت تناسب کوشچن پڑے ہوئے نا، ان میں کوئی تناسب نکال سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹھی برابر جو 10 روپے کے ہوں گے، اور ذرا غور کرو 1 کلو سونا کتنے کروڑ کا ہے. تو اتنا بڑا پہاڑ جس میں لاکھوں کروڑوں ٹن وزن ہے، اتنا سونا، اور آپ مقابلہ حضور کروا رہے ہیں کہ خالد تیری مثال یہ ہے جیسے مٹھی برابر جو. عبد الرحمن کی مثال یہ ہے جیسے احد جتنا سونا. یہ کتنے ایک درجے بن سکتے ہیں؟ یہ خربوں 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 درجے. عبد الرحمن بن عوف کا معاملہ خالد بن ولید سے کیا ہے؟ آگے ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، خالد بن ولید فتح مکہ کے بعد والے نہیں ہیں، یہ پہلے والے ہیں، اتنی شان والے ہیں. جب ان کا مقابلہ عبد الرحمن بن عوف سے ہو تو سونا پہاڑ جتنا سونا اور مٹھی کے برابر جو، یہ تناسب بھی نہیں ہے. تو ذرا خود غور کر. جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان کا مقابلہ اگر فتح مکہ کے بعد والے ان ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا جائے تو ان میں کیا مناسبت رہتی ہے. لیکن رک اللہ کے قرآن نے یہ فرق مراتب بیان کر کے بتا دیا کہ تم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے. اور وہ عقیدے کا جملہ آیت آ رہی ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10. سارے یاد رکھو نا یار، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 جہاں بیان کیا کہ پہلے والے صحابہ اور بعد والے صحابہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. او بھائی ان میں بہت بڑا فرق ہے، ان کے درجے بلند ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. لیکن میرے مولا ان ساروں کا ایک مجموعی حکم بیان کر تو میرا اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ جتنے بھی ہیں اگلے گئے یا پچھلے گئے
ان کے رتبوں میں ان کے درجوں میں فرق ضرور ہے، لیکن ہیں یہ سارے جنت جانے والے۔ بولیاں بولے ہو، ہیں یہ سارے وہ لوگ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پتا چلا صحابی ایک دن کا صحابی بھی ہو، اس کا ٹھکانہ بالآخر کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ادب کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا، او میرے بیٹے، نصیحت کرتے ہوئے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، کوئی بھی متقی لوگوں سے لڑائی مول نہیں لیتا، اور صحابہ تو جنتی جماعت ہے، ان سے کون لڑائی مول لے سکتا ہے؟ اور جو جنتیوں سے لڑائی کر لے وہ خود جنت کا حقدار رہتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو پھر ہم یہ صدا لگاتے ہیں، ہم یہ آواز لگاتے ہیں، اور میرے ساتھ مل کے آپ نے بھی کہنا ہے کہ دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ۔ اور میں آپ کو یہ جملہ بھی بتا دوں، اللہ کے فضل و کرم سے شان صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کا جتنا ملکہ ہم اہل سنت و جماعت کو دیے، باقی لوگ باتیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح شان اہل بیت بیان کرنے کا جتنا ملکہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو دیے، باقی باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ عملاً صرف خوشک نعرے نہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ذرا غور تو کرو نا کہ جب صحابہ یال کے عزت اور ناموس کا مسئلہ آیا اس وقت میدان میں کون نظر آیا؟ اور میں صرف اشارے سے ابھی تھوڑا سا اشارے سے بات کر کے جا رہا ہوں، اور میں اپنے ان لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خیال کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جس وقت پھر فقیر کی طرف سے ری ایکشن آئے اور میری طرف سے یہ میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ مجھے کسی جھگڑے یا فتنے کو ہوا نہیں دینا ہے، صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے دو مولویوں کو زیادہ پتہ ہے یا ان کے جو مرکز میں بیٹھے ہوئے علماء ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر انٹرنیشنلی اہل سنت و جماعت کا نمائندہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی نمائندگی ٹیلی ویژن چینل سے لے کر مناظروں تک، اور مناظروں سے لے کر عدالتوں تک، عدالتوں سے لے کر بڑے بڑے فورموں تک یہ فقیر اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے کسی دو مولویوں کے کڑ سے میری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ یاد رکھیں جس تنظیم یا جماعت سے وہ لوگ متعلق ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھ کر ادھر کام شروع کر دیا تو بہرحال ان کو فرق پھر پڑے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر یا رسول اللہ کہنے والا ہمارا بھائی ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والا ہمارا دوست ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والا صحابہ اور آل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا وہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، بڑوں پر اثر نہیں پڑتا، اس لیے مل کے ذرا شان صحابہ میں کلام پڑھو نا، تاکہ یہی لوگ کل ان سے پوچھیں وہ جنگلیوں تسی تے کہندے سو حنیف قریشی صحابہ دا بے ادب ہے، قریشی تے علی علی بھی کرتے نبی دیا یارہ دیا تو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ امی ہیں پرانو دین خدا کے مدار خدا تبار صحابہ ہے، مدار خدا تبار صحابہ کمال صحابہ نبی کی تمنا، کمال صحابہ نبی کی
تمنا جمال نبی ہے قرار صحابہ جمال نبی ہے قرار صحابہ صحابہ ہی تاج رسالت کا لشکر رسول خدا تاجدار صحابہ رسول خدا تاجدار صحابہ انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے واہ 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 کمال ہے بھائی ہم اہل سنت ہیں اپنی اپنی ٹرمز اور اپنی اپنی اصطلاحیں جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس تعریف پر جب ہم اہل بیت کے افراد کو لے کے آتے ہیں صحابی کون جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کی اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا تو بھئی اگر اس تعریف کو دیکھیں تو خدیجہ کون ہے وہ سیدہ خدیجہ کون ہے صحابیہ نہیں پہلی صحابیہ بھئی سب سے پہلے اسلام تو انہوں نے لایا پہلی صحابیہ علی کون ہے پہلے صحابی سبحان اللہ کی آواز آئے علی کون ہے پہلے صحابی حسن کون ہے پیارے صحابی حسین کون ہے پیارے صحابی زہرا کون ہے پیاری صحابیہ یعنی اس تعریف کو بھی اگر ہم بیان کریں تو یہ جو پنجتن پاک ہے نا ان میں سے جو علی زہرا حسن اور حسین ہے نا تو یہ کون ہے صحابہ بھائی کون ہے صحابہ تو اب جب ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو ان میں یہ بھی داخل ہے بھائی ان میں یہ بھی داخل ہیں اور ایک جملہ ذہن میں رہے یہ صحابی بھی ہیں لیکن ان کی ایک اور ایکسٹرا شان ہے کہ یہ نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں واہ 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 ایک مدرسے کے اندر 50 طالب علم ہو اسی مدرسے میں محتمم صاحب کا بیٹا بھی پڑھتا ہو بے شک یار مہربانی کرو نا اسی مدرسے میں محتمم صاحب کا پوتا بھی پڑھتا ہو اسی مدرسے میں ٹیچروں کے شہزادے بھی پڑھتے ہوں اب جب ان کو دیکھیں گے طالب علم تو طالب علم ہونے کے اعتبار سے سارے طالب علم ہیں لیکن کیا وہ جو محتمم کا پتر ہے اور باقی طالب علم ہے یہ ان کا ایک ہی رتبہ اور ایک ہی حیثیت ہوگی نہ کہیں گے ایک طالب علم بھی ہے تو محتمم صاحب کا پتر بھی ہے اسی طرح زہرا صحابیہ بھی ہے نبی کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے علی صحابی بھی ہے مصطفیٰ کی جان بھی ہے حسن حسین صحابی بھی ہے میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے بھی ہیں جنت کے سردار بھی ہیں اس وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت جب نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اس میں بھی یہ داخل ہے لیکن ان کی الگ سے شان یہ ہے کہ باقی سب صحابہ جنتی ہیں علی حدیث رسول کے مطابق علی مورے لگا کر جنت میں بھیجنے والا ہے حسن حسین جنت کے سردار ہیں آئے ہائے ہائے تے سرداراں دیاں شاناں بیان کراں تے سانو پھر خوشیاں تے جنتیاں دیاں شاناں بیان کراں تے سانو پھر خوشیاں بعض وہ ہیں جو سرداروں کی شان کو بیان کرتے ہیں پر جنتیوں سے دور ہو گئے بعض وہ ہیں جو جنتیوں کے نعرے تو لگاتے ہیں پر جنت کے مالکوں کے ویری ہو گئے اور سنیو اور تمہیں مبارک ہو تم علی کے بھی غلام ہو صدیق کے بھی نوکر ہو اور زہرا کے بچوں کی نوکری کو اپنا ایمان سمجھتے ہو عقیدہ سمجھتے ہو بے شک انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہیں نبی کے جو ہیں گل اظہار صحابہ نبی کے جو ہیں گل اظہار صحابہ ہے عرش منزل وقار صحابہ تو قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی کہ صحابہ سارے کون ہوتے ہیں جنتی
بھائی کوئی گلاں ہوندیاں نے جڑیاں کامن سینس نال سمجھ آندیاں. یہ گل ہن کسی تقریر یا دلیل نال سمجھانے جو کی نہیں کہ پیراں دے پتر دا بندہ ادب کردا ہے. گل کوئی نہیں سمجھ. ماشاءاللہ آپ کا آج کل تو پاکستان میں قوم پرستی ہے. زرداری دا پتر توجہ ہے نا. او بھائی ایک جماعت کا پارٹی کا لیڈر ہے نواز شریف صاحب, اس کا پتر شہباز شریف کا پتر. کیا ان کی جماعت میں پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے سکالر موجود نہیں؟ تو پھر پارٹی کا لیڈر ہم شہباز کیوں بنا؟ حجی پتر ہے میاں صاحب. اس قوم کو جس قوم کے اندر یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ فلانا فلانے دا پتر ہے, اس کو اب ہمیں ممبروں پہ سمجھانا پڑتا ہے کہ نبی نے پتران دیاں شانہ کہنے. نہیں, ان کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ جن کو نبی کندھوں پہ سلائے, کندھوں پہ اٹھائے, سینے پہ سلائے, انگلیاں پکڑ کے چلائے, اور جنہیں کہے یہ مجھ سے میں ان سے, ان کا خون میرا خون, انہاں دا گوشت میرا گوشت. بھائی ایمان سے بتاؤ ان کے بارے میں اب ہم دلیلیں دے کے سمجھائیں کہ نبی نے بچیاں دیا شانہ کی ہوندیاں نے, یا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی جس سواری پہ سوار ہو جائے, جس جانور کی سواری کے لیے اللہ کے نبی جس جانور کو سواری کے لیے قبول کر لیں, یار وہ جانور ہمارے لیے اتنا عزت والا ہوتا ہے. یہ ٹی ایل پی والے طریقے لبیک والے دوست بیٹھے ہیں, ان کے پارٹی کے سربراہ بابا جی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بڑی جگہ ان کی تقریریں نیٹ پہ یہ موجود ہے کہ ایک جانور نبی کی سواری کا دراز گوش گدھا جسے کہتے ہیں, اس کے لیے جب وہ نام لیتے تھے تو کہتے تھے حضرت یافور. او بھائی گدھے کا نام ہے یافور تو کیا کہتے؟ حضرت یافور, حضرت یافور. کئی لوگوں نے کہا بابا جی وہ کھوتیاں دے نام نال حضرت لیندے ہو تسی, خدا دے بندے ہو کچھ تے خیال کرو. تے اے جڑے دوجے لوگ نے نا دوجے, انہاں مزاحاں وچ کلپ پڑھائے کہ اے مولوی دا دماغ تکو کتے چلا گیا, او کھوتے دے نام نال حضرت. تو بابا اپنی کرسی تے بیٹھا, ایک دن مولوی گئے, انہاں آکھیا بابا جی اے اعتراض ہو رہے. بابے اپنی کرسی بنا کے مارے نیڑے مک مارا تواڈے سراں تے. اوے تانوں اے نہیں پتہ میں اے تک کے نہیں کہ اے بندے نے کہ جانور نے, اے تک کے نہیں میں تے نبی دا وفادار سمجھ کے اودی عزت کر رہا. وہ بے شک جانور تھا لیکن حضور کا وفادار تھا. سنیو جانوراں دیاں وفاداریاں پتہ تو محمد نے جگر دے ٹکڑیاں دیاں وفاداریاں دا پتہ کوئی نہیں ہے. حضور دے بچیاں دیاں وفاداریاں دا پتہ کوئی نہیں ہے. اور آج اگر کوئی کہہ دے کہ میں نوکر زارا دیا لالا دا, اور آج اگر کوئی کہہ دے میں نوکر حسن حسین دا, اور اگر وہ یہ کہہ دے میں تو پنجتن کا غلام ہوں, تو میری گال سنو, اے زندگی دا پتہ کوئی نہیں سجی کوٹ لیو. اسی اتھے تقریر نہ کر سکتے کدھر اور تقریر ہی کر سکتے. جدوں تک زندگی موجود ہے تے اساں تقریراں کرنیاں تے خدا دی قسم چاہ کے آنا حضور دے گنبد خضرا دے باہر کھل کے وعدہ کر کے آیا, یا رسول اللہ مردیاں مر جاساں تواڈیاں بچیاں دا قصیدہ نہیں چھڈنا, تواڈیاں بچیاں دا ذکر نہیں چھڑنا, پاویں درخواستاں ہوان, پاویں فتوے لگان, پاویں دفے لگان, پاویں میرے خلاف FIR ہون, جو مرضی ہوئے اساں یہ آختے رہنا ہے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے تو حسن
سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے میں تو جیتنے کا غلام ہوں میں تو جیتنے کا غلام ہوں میں تو جیتنے کا غلام ہوں. صحابہ جنتی جماعت ہے، جنتی جماعت، اور ان جنتی جماعت والوں کا لیڈر ابو بکر صدیق ہے. میں ایک دن ایک بندے کو دیکھا تو وہ میرے استاد گرامی کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو بڑے ریسپیکٹ سے بٹھایا. مجھے 3 سال کے بعد وہ بندہ ایک دفعہ ملا تو میں اٹھ کے اس کو ملا. مجھے دوست نے سیاح دے، میں کہا نہیں وہ جی اتنی عزت رسپیکٹ نہ دے تو کاٹی کے سے ملتے ہوتے اے کہیں. میں کہ یار ایک دفعہ میرے مرشدوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے اس کو بڑی عزت سے بٹھایا تھا. تو جڑا ساڈے مرشداں دی بارگاہ جاوے او دی عزت کرن تے اسی کون ہاں؟ میرے خیال سے کوئی گل نہ سمجھو. اے جڑا حلالی خون ہوندا ہے نا تے سمجھدار بندہ ہوندا ہے، وہ تک لیندا ہے کہ میرا پیو کے دی عزت کر رہا ہے. تو جس کی عزت تیرا باپ کرے اس کو تو دل و جان سے عزت کرتا ہے. تو جن کی عزتیں اللہ کا قرآن کرے، جن کی عزتوں کا یہ عالم ہو کہ اللہ کہے او میرے یار کے یارو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اوے جنہ گھوڑیاں تے بہ کے تسی دشمن دیاں صفاں جاندے ہو، او گھوڑے اے جڑی گھر دوڑاندے نے اس گھر دی قسم ہے، او جڑیاں او پتھریلی زمین پر وہ جو پاؤں اور سم لگتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی قسم ہے. اب غور کرو، اس سے بڑی عزت محمد کے پیاروں کی کیا ہوگی، حضور کے صحابیوں کی کیا ہوگی کہ میرے اللہ کا قرآن صحابہ کے قدموں سے لگنے والے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی گردے راہ کی قسمیں قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ عزت ہے صحابہ کی. اللہ عزت کرتا ہے صحابہ کی، میرا نبی عزت کرتا ہے صحابہ کی. تو جو بندے کا پتر اور مومن ہو وہ صحابہ کی عزت کیوں نہیں کرے گا؟ صحابہ کی عزت ہمارا ایمان ہے، صحابہ کا احترام ہمارا ایمان ہے. صحابہ کی بے ادبی یہ نفاق ہے، یہ کفر ہے. اس لیے ہم حضور کی وجہ سے حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے آئے ہائے میں قربان جاؤں یار، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. تو پھر ذرا آواز آوے ابو بکر سونا، ابو بکر سونا بہو سونا، عمر سونا بہو سونا، عثمان سونا بہو سونا، علی سونا بہو سونا. تے پھر گل میری سونا، اے جڑا سونیاں دا سردار ہے نا کیے ابو بکر صدیق. اسے ابو بکر کو نہ پوچھ لواں تہاڈی نظر چ نکیاں نکیاں بچیاں حسن تو حسین دا کے مقام ہے؟ ہائے 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 واہ واہ واہ. بخاری اور مسلم کے اندر کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے نبی کی بیٹی حضرت بی بی پاک سیدۃ نساء العالمین آپ سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی خدا کی قسم مجھے حضور کا گھرانہ اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز بھی ہے، زیادہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، حسن کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. تو یہ بات قرآن ہمارے لیے واضح کرتا ہے کہ حضور کے سب صحابہ جنت کے وارث ہیں. سبحان اللہ. کیا سارے صحابہ جنتی ہیں، اور جن کی ہم ذکر ابھی میں نے کیا ہے زہرا، علی، حسن، حسین، یہ بھی جنتی ہیں. لیکن صرف جنتی نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں. جیسے فرشتے سارے معصوم ہوتے ہیں پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی. کئی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی بارش برسانے پہ،
کئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ہوا چلانے پہ، کئی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر گری کرنے پہ. یار سبحان اللہ کی آواز آتی رہے. اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں نا فرشتوں کی. اسی طرح ہیں سارے جنت والے پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. اب جن کے میں نعرے لگا رہا ہوں نا ان کی حضور کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں. کیا ڈیوٹیاں ہیں؟ حسن بھی جنتیوں کا سردار، حسین بھی جنتیوں کا سردار، ان کی امی جان سیدہ زہرا خواتین کی جنتی خواتین کی ملکہ. اور اس عزت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس عزت کو کون بیان کر سکتا ہے حضرات؟ میرے نبی کے صحابہ بڑی عزت ہے، حضور کی اہل بیت کی بڑی عزت ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے. سننا ہے اور طبیعت آپ کی مست ہو جانی چاہیے. میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، مشہور حدیث ہے، صرف اشارے سے آگے بڑھ رہا ہوں، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. پورے میدان محشر میں سب لوگ موجود ہوں گے، اتنے میں اعلان ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر علی الصراط. او میدان محشر والو تو ذرا بتاؤ میدان محشر میں کون کون ہوگا سونیا؟ آئے ہائے ہائے. او میدان محشر والو، او میدان محشر والو، او میدان محشر والو نکسوا رؤوسکم. او نبیو، او ولیو، او صدیقو، او شہیدو، او کل اہل محشر والا نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ، غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کرو، فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر علی الصراط. محمد کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ پل صراط سے گزرنے کے لیے آ رہی ہے. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بی بی پاک آئیں گی. کتنے؟ ایک جملہ مجھے ایک ساتھ سمجھ بتاؤ. 500 بندہ آپ مجھے گھیرے میں لے کے آئیں تو وہ جو پیچھے والے ہیں ان کو میں نظر آؤں گا؟ تو جو 70,000 کے جرمٹ میں آئے وہ نظر کس کو آئے گی؟ نہیں آئے گی. اچھا چلو جی، پھر کہا جی سر جھکاؤ، کہا آنکھیں بند کرو. تو جدوں اکھیاں بند ہو گئی ہیں پھر سر جھکان کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں آنکھیں بند کی جائیں گی تاکہ نظر نہ پڑے، سر جھکایا جائے گا، عزت و احترام کا اظہار ہو جائے گا. اور بی بی پاک کی عزتیں اور عظمتیں کون ان کو سمجھ سکتا ہے؟ بی بی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ، آپ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں جب کبھی بھی بی بی پاک حضور کی مجلس میں آتی، توجہ رکھنا ہے، تو اللہ کے حبیب فقام الیہا، اللہ کے حبیب ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے؟ کھڑے ہو جاتے، پھر آپ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. اور پھر کیا کرتے؟ پھر آپ اپنی مسند پہ جتھے حضور بیٹھے ہوں دے اس جگہ پر بی بی پاک کو میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹھاتے. سبحان اللہ کی آواز. اس جگہ پر وہ بٹھاتے. حضرات یہ شان ہے میرے نبی کی آل بیت کی. تو حضور کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ بھئی حضور، اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو میرے نبی پاک حسنین کریمین کا عزت کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ لگے یہ صرف بچے ہی نہیں ہیں، ان کی شانیں بہت بڑی ہیں. یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عزت کی بی بی پاک کی، حضرات حسنین کریمین کی، اور کبھی صحابہ میں سے کسی نے بھی آل کا مقابلہ نہیں کیا، اور آل بیت میں سے کبھی کسی نے نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا. ارے بھائی یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ دونوں حضور کی جماعت کے لوگ ہیں. میں جیسے سمجھانا چاہتا ہوں، میں ہوں، میرا اگر مدرسہ ہو، میرے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہوں، میرے مدرسے کے یا میری ایک جماعت، مثال دے رہا ہوں، یہاں ٹی ایل پی والے بیٹھے ہیں، ان کے بابا جی ایک جماعت بنا کے گئے، تو یہ سارے ان کے کیا ہیں؟ کارکن ہیں. تو سعد رضوی، انس رضوی اور ان کے باقی چاچے بھتیجے وغیرہ جو ہیں وہ سارے ان کے کیا ہیں؟ خاندان والے ہیں. خاندان والے جب اسی جماعت کے وہ بھی موجود ہیں تو مجھے بتاؤ کہ ان کا جو بڑے سے بڑے ٹی ایل پی والا لیڈر ہے
جتنیاں مارا NTLP دیا وڈیاں وڈیاں سینئر لوگاں کھا دیاں انس رضوی اتنیاں کھا دیاں اب بولو نا نہیں وہ بچہ سی بابے جی دے دور تو ہو رہا ہے چند سال ہوئے نے بارہ ہے تے آج جدوں عزتاں دا ویلا آندا ہے تے اتنا پروٹوکول تسی اپنے باقی لیڈروں کیوں نہیں دیندے ہو جتنا انس رضویاں دیندے ہو آخا جی بابیراں دا پتر ہے تے یہی گل تے اسی سمجھا رہے ہیں بابیراں دے پتر دی عزت دا پتہ ہے رسول اللہ دی پتراں دا عزت دا پتہ کوئی نہیں اور یہ صرف بابا جی کی بات نہیں ہے اوورال اجی یہ فلانے اللہ کیوں جی آخا پیراں دا پتر آئے یار پیر صاحب دا بیٹا ہے وہ یار ہے جڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہو تواڈے جو PhD بھی ہیں کئی بڑے بڑے افسر بھی ہیں بڑے بڑے علماء بھی ہیں تو وہ بچہ تے اجا میٹرک بھی نہیں کیتی آخر نہیں جی وہ ساری گل اپنی جگہ پر پیراں دا پتر ہے نا جی پیر صاحب کا بیٹا ہے یہی گل اسی سمجھا رہے ہیں کہ نبی دے گھر والیاں دا بھی ادب کرو تے نبی دے صحابہ دا بھی ادب کرو یہی اہل سنت و جماعت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے ادخل حب اصحابی فی قلبہ میرے صحابہ کا پیار اس کے دل میں ڈال جاتا ہے جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا اس کو نوازنا چاہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے صحابہ کا حضور کیا فرماتے ہیں اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار ڈالتا ہے او سبحان اللہ کی آواز آیا اے اہل سنت و جماعت ہم تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہم سارے حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں یہ تو ہمارے کوئی دل سے پوچھے صحابہ تو بہت بڑا رتبہ ہے اے اسی پتہ لگ جائے اے بابا جی بسم اللہ فلانے بزرگوں کا آج زیارت ایسی زیارتوں کو کھل کے گڑیاں کھلیار کے دعاواں کرتے ہیں کہ جی کیوں اجی بزرگ گزرے نے تے انہاں دی زیارت او یار جڑے عام بزرگ گزرے انہاں دی اتنی عزتاں تے جڑے رسول اللہ دیاں سامنے بیٹھ کے نبی دیاں دین دیاں خدمتاں کردے رہے تو حضور جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کو کلمے پڑھاتے رہے اور وہ ساری زندگی حضور کی خدمتوں میں وقت گزارا وہ کتنے بڑے ہوں گے بھائی اس لیے کوئی سنی مسلمان صحابہ کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا جیسے صحابہ کی بے ادبی کا نہیں سوچ سکتا ویسے کوئی سنی مسلمان حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کا نہیں سوچ سکتا لیکن اب یہاں یاد رکھیں صرف صحابہ کا ادب اور محبت ہی نہیں صحابہ کے دشمنوں سے نفرت بھی ضروری ہے جس طرح صحابہ کے دشمنوں سے نفرت ضروری ہے اسی طرح صرف سکے نعرے نہیں کہ میں نوکر زارا دیاں بچیاں دا بلکہ زارا کے بچوں کے دشمنوں سے نفرت بھی ضروری ہے اس وجہ سے ہمارے سنت و جماعت یزید مروان اور اس قسم کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کرتے ہوئے گزری اور ظاہر ہے جو رسول کی اہل بیت کے دشمنوں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہمارے بزرگ بڑا عرصہ پہلے کہہ کر گئے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت ہے تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت اے تم کو میدان نار کا اور جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان ہم اہل بیت اطہار کی عزتیں اور عظمتیں
بیان کرتے رہیں گے آدم کے بیٹے انہوں نے چھڑنا ہے کوئی نہیں پچھلی 2 جلسے چینی بیان کیتے تے بڑا خصوصی اخجی ہے تو میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے ملائیل ہیں ملائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے لمک نیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے دولاد دولاد کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے عامر عامر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناکور ناکور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے امام امام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے لہیسا لہیسا کے بیٹے علیسا علیسا کے بیٹے عدود کے بیٹے ابا کے بیٹے دنان دنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار نزار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے اپنے مناف کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ تو پھر اسی کیوں نہ کہیے تو شاہ غوبا تو جانے جانا ہے چہرہ تمام حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں ابھی محفل جاری رہے گی مفتی صاحب کو آپ رستہ دیں باقی تمام حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں سارے حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان شان صحابہ و اہل بیت جامع مسجد علی المرتضیٰ چڑھان میں انعقاد پذیر ہے سارے حضرات مسجد کے اندر تشریف رکھیں ابھی ہمارے ممتاز مداح رسول وطن عزیز کے مایہ ناز ثنا خان جناب محترم ملک عبدالرافع آوان وہ تشریف لا چکے ہیں میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی نعت ہوگی اور ہماری محفل کا جو دورانیہ ہے جس وقت